مقرر شیری بیاں وکیل آل محمد قبلہ علی ناصر حسینی رونق افروز ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے تمام حضرات اور خواتین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ سن رہے سو کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے، چونکہ سرکار سیدہ دی اس دنیا تو رخصتی نہ ایام ہے، پوری دنیا دے مسلمان عموماً اور شیعہ مسلمان خصوصاً ذکر سیدہ کر رہے ہیں۔ جتنی گفتگو تھی سن رہے سو جناب سیدہ دے متعلق، اصل صورت ہے کہ بندیاں نو اہمیت بدول دا ہی پتہ نہیں۔ حضرت سیدہ دی جڑی اہمیت ہے، بندے دی گفتگو اہمیت دے مطابق ہوندی۔ کوئی بندہ گل کرے بندے توجہ کر دینے، ایک بندہ گل کرے بندے دوسرے بندے نو سد کر لے ہوندے نے، گل ہون لگی۔ اصل چ گل کرنے والے دی اہمیت دی بنیاد تے کہ او دی تواڈے ذہن چ کنی اہمیت ہے۔ ذہن چ جنی اہمیت ہوئے گی او دے متعلق بندہ اویں سوچے گا۔ ایک گھر دا سربراہ ہے، وہ گل کرے گا تو پوزیشن ہو رہی، وہ گھر دا بچہ گل کرے گا تو پوزیشن ہو رہی، کیونکہ بچے دی اہمیت ہو نہیں جڑی بزرگ دی اہمیت۔ یہ تواڈے کول آ کے ایک عام آدمی گل کردا ہے کہ روڈ بند ہون لگے نے، بندہ آکھے گا جا تو کم کر جا کے روڈ کیوں بند ہون لگے، تو کون ہے؟ اگر ڈی سی تانوں آکھے پہ روڈ بند ہون لگے تو میرا پھر تسی وہ گل نو اہمیت دو گے اس واسطے بھی وہ گل دی اس واسطے اہم ہے کہ بندہ اہم ہے۔ جتنی کسی دے ذہن وچ قبلہ کسی دی اہمیت ہوے گی او دے مطابق بندہ انہوں سوچے گا۔ بندیاں صرف حضرت فاطمہ زہرا نو یہ سوچیا ہے کہ وہ نبی دی بیٹی ہے، ویسے نبی دی بیٹی ہونا بھی تھوڑی اہمیت نہیں، حضرت علی دی زوجہ ہونا بی بی دی تھوڑی اہمیت نہیں، حسنین شریفین دی مادر گرامی ہونا تھوڑی اہمیت نہیں، یہ بڑی اہمیت نہیں کہ حسنین شریفین دی والدہ نے، امیر المومنین دی زوجہ نے، نبی دی بیٹی نے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اس دے باوجود بھی بندے جس انداز نال بی بی دے متعلق سوچتے ہیں، اے جڑا مقدمہ ہے نا بی بی دا، یہ بھی ایڈا لمبا نہیں سی ہونا جی اہمیت نو نظر رکھ اہمیت نو مد نظر رکھا جاتا تو ایڈا لمبا تو مقدمہ ہی نہیں۔ میں چونکہ بی بی دی اہمیت دے متعلق کچھ عرض کر لگا، اے میرے ہاتھ جڑی کتاب ہے نا، اس ویلے پوری کائنات تے صرف ایک کتاب ہے جڑی کسے نو اہم بنا دی، باقی جنیاں کتاباں نے انہاں شک ہو سکتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جڑی لا ریب ہے، یہ کتاب ہے جدے شک ہوئی، نہ کل سی نہ آج نہ پھر، تے کمال ہے کہ وہی کتاب ہے، نہ کوئی کمی نہ بیشی۔ ایک کتاب ایسی گل کیتی کہ بندیاں نو دلائل دین جوگا چھڑیا ہی نہیں۔ ایک کتاب آندی ہے کہ ایک بندہ زمین تے سوٹا سٹدا سی تے وہ سپ بن جاندا ہے، اچھا تے جدوں پھڑدا سی پوچھل تو پھر وہ سوٹا بن جاندا سی۔ کسے بندے دے تے اج تک بحث ہی نہیں کیتی بھئی یار ہو کیویں سکدا ہے، کوئی گل کرن والی کوئی گل کرن والی۔ مسلمان تے بحث نہیں کرتا، اس واسطے بحث نہیں کرتا کہ قرآن آندا ہے کہ انج ہویا ہے، بس پہ مسلمان اگوں بحث کرے گا تو مسلمان ہی نہ رہے گا۔ جدو پتہ لگ گیا کہ قرآن نے یہ گل دسی ہے تو یہ مطلب ہے لا ریب کتاب ہے نا، یہ مطلب بحث جڑا بندہ کرے پہ گل کرنے والی ہے، سوٹا منہ کیویں بندا سی، پوچھل کیویں بندی سی، وہ سپ دیاں اکھاں کیویں بندی سوٹ کوئی گل کرنے والی نہ بحث بند ہے، قرآن آکھیا نا تے بند ہے۔ تانوں ایتھے کوئی بندہ آ کے کہ ایک جہاز میں جاندا ویکھیا تیل کوئی نہیں اڑدا سی، پٹرول والی جگہ ہی کوئی نہیں، ٹینکی ہی کوئی نہیں تے جہاز جاندا سی پیا، تو آخنا کو گل کرنے والی یار کی پیا کرنا، بحث شروع ہو گئی نا یارا، بحث شروع ہو گئی ہے۔ میں تو قرآن بچوں دسنا
ایک بندے نے ساری زندگی بائی ایئر سفر کیتا بغیر پٹرول تو. بائی ایئر دا مطلب جہاز تو نہیں نا, بائی ایئر دا مطلب ہے کہ انہیں ہوا سفر کیتا پوری زندگی تے. اے بیٹھے بٹھایا جی تسی بیٹھے ہو, اے مستورات نے بیٹھے نے لگا لگایا سارے دا سارا ہی چک کے اڈ پائے ایتھوں سارا امام کوٹ ہی اڈ پائے. مثلا سانے وہ جتیاں اتھے ہی رہن, تسی اتھے ہی رہو, ممبر اتھے ہی رہے, میں اتھے ہی رہاں, تے ہر شاید تو چک کے اڈ پائے تے پرواز کردے کردے اسی کراچی ٹر جائیے. انج ویسے گل کریے تے بندے مندے تے نہیں نا, جدو قرآن آکھیا نا تے بحث بند ہو. یہ مطلب ہے قرآن بحث بند کر دینا. میں مسلمان دی گل کر رہا ہوں. ایتھے ہن میں سکھ تے ہندو کو نہیں نا, سارے مسلمان ہاں. جتھے آواز جا رہی ہو بھی مسلمان ہے, تے جے کسے سی ڈی سننی ہے یا مطلب تو وہ بھی مسلمان نے الحمدللہ. میں مسلمانوں نال گل کر رہا ہوں کہ بحث مکاندا قرآن, بحث مکاندا قرآن. لو جی ساڈو کوئی ٹکڑے کر چھڑے نا, اسی نبی نو پڑھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, ساری بحث کنے مکائی ہے قرآن. اللہ فرماندہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماندہ میں تو انہوں معلم بنا کے بھیجے ہے, اسی ان پڑھ کے میں بن جائی سن. ساری بحث قرآن مکائی جی. کنے مکائی؟ قرآن. لمبی نہ کر. یہ مطلب ہے جناب سیدہ دی اہمیت. ایک بندہ بائی ایئر سفر کرتا ہے حضرت سلیمان. بھائی کیتا نہیں یا نہیں کیتا نہیں, بندے من گئے نے, کوئی بحث نہیں کرتا, کوئی مناظرہ میں نہیں کدھر ویکھیا پہ مسلمان مناظرہ پہ کرتے ہیں دو آپس وچ. ایک آندا حضرت سلیمان اڈے سن تخت لے کے, دوجا آندا نہیں. وہ آندا یار یہ تو بحث ہی کوئی نہیں. بحث مکاندا ہے قرآن, کیونکہ لا ریب ہے, یہ شک کوئی نہیں. بحث اوتھے ہوندی ہے جتے شک ہوئے. 10 سال مقدمہ چلدا شک چ, اور یار شک جی چلدا ہے اور کی ہوندا ہے. جدن یقین ہو جاندہ جج نو پہ معاملہ ہے وہ فیصلہ کر دینا. یہ مطلب بحث شک نال ہوندی ہے. انج کریے رل مل کے فدق دی بحث دی بجائے قرآن کو پوچھئے بطول ہے کیا. میرا خیال ہے بہت آسانی ہو جائے گی. باقی ساری گل چھڈو, تسی مقدمہ چھڈو جڑا بھی ہوئے, صرف اہمیت دا پتہ لگ جائے کہ بطول ہے کیا. میرے محترم سامعین, اے اہمیت ذہن چ رک گئی ہے بندیاں دے. میں قرآن چو اہمیت پڑھن لگا. بطول دیاں 3 اہمیتاں میں قرآن چو پڑھنا. اگلی گل ہے کہ بڑیاں جیاں قرآن دیاں آیتاں وچ تشریح چ اختلاف ہے. تشریح چ آیت وضو ایک ہی ہے, طریقہ ایک نہیں, تشریح چ اختلاف ہے. یار تشریح چ اختلاف ہے نا. میں وہ پڑھن لگا اتھوں کر کے قرآن جتے تشریح چ بھی اختلاف نہ ہوئے, اور کی کراں. تشریح بھی بندہ کوئی اور نہ کرے, اے ہی ہوئے جڑی میں پہ کر. صرف زہرہ دی اہمیت دسن واسطے میں جناب دے سامنے قرآن حکیم دی پہلی آیت مجیدہ پڑھنا. کسے کو پوچھ کے دیکھ لینا, آرام نال بیٹھ کے پوچھنا کسے عالم دین کو, کوئی گل کوڑوں کی تیسو کہ تسی بھی منتے ہو. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی انہاں دا تے میں ذمہ دار ہوں, تے کو باقی دا مذہب دا مینوں پتہ کوئی نہیں. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تے بریلوی اور دیوبندی سارے مکاتب فکر دے متعلق میں عرض کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام دی مخالفت ذاتی طور تے کوئی نہیں سی قرآن اترن تو پہلے. جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا حضور دی کوئی مخالفت نہیں سی, قطعاً کسے نال کوئی لڑائی نہیں سی. قرآن نازل ہویا ہے تے نبی دی مخالفت شروع ہوئی. 40 سال بعد قرآن نازل ہویا, شکریہ, 40 سال بعد نبی دی مخالفت ہوئی. یہ مطلب ہے جے نبی پاک دی ذاتی مخالفت ہوندی تے 40 سال پہلا بھی کوئی قتل دا پروگرام بناندا, 40 سال پہلا بھی کوئی راہ ڈکدا, 40 سال پہلا بھی کوئی بائیٹ کاٹ کرتا ہے. حضور دا بائی کاٹ ہویا تے اے دی وجہ تو ویکھ لو, اے دی وجہ تو حضور دا راہ ڈکیا گیا تے اے دی وجہ تو حضور دے قتل دا پروگرام بنیا تے اے دی وجہ تو. اے کسے نو کی آندا سی. اے جدو نازل ہویا تو ادو نبی دسے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. نبی دی مخالفت دی وجہ اللہ دی وحی ہے تے قرآن پاک ہے. نبی دی مخالفت شروع ہوئی, نبی آکھیا اللہ ایک ہے, ایتھوں اختلاف شروع ہو گئے. اگلیاں گلاں اجے بعد دیاں سن. اجے تے آکھنا سی نا شراب حرام ہے, اجے تے آکھنا سی سود دے پیسے کھانا حرام ہے, اجے تے آکھنا سی مترئی ماں نال نکاح کرنا حرام ہے, اجے تے نبی نے آکھنا سی بتاں کے چکن. بڑا کچھ پیچھے سی حلال حرام,
ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਦਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਦਿਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। यानी सरकार की सदाकत का यकीन सी यहूदियों तक, ईसाइयों तक हजूर की अमानतदारी का यकीन सी। अरब के सारे बंदियां जो पैसे नबी अल अमानतन रखे सन तो शरीफ समझ के रखे सन, अमीन समझ के रखे सन, सच्चा समझ के रखे सन। हद मुक गई है। इन्ना एतबार ते इन्नी मुखालफत होया की है, तुसी अंदाजा लो की आख्या ने किसी ने अल्लाह एक ही। ये जानते होया भी ये सादिक तकलीफ अंदर की सी, वो तुहानू मैं दस देना। ये इंज अंदरों उन्होंने पता सी 40 साल ये साडे सामने, 40 साल ये साडे सामने। सानू पता है भी किहड़ी शै इहनू पसंद है, किहड़ी इहनू ना पसंद है, किनू ये ठीक समझदा है, किनू ये गलत समझदा है, किनू ये हलाल समझदा है, किनू ये हराम समझदा है, किनू ये जायज समझदा है, किनू ये नाजायज समझदा है। अंदरों बड़े उतरे सन, जाहिरन जाहिल सन, अंदरों एडे उतरे सन। अंदरों समझते सन कि जे एदी अल्लाह दे एक होने वाली गल मान गए ना, अगो सारियां मननियां पैणियां। तुहाडी क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा समात फरमाया। मैं जनाब सईदा की अहमियत को जो दसन लगा, टाइम मेरे को बहुत घट गया, अद्धा रह गया, अद्धा टाइम मेरा चला गया। 1 तो 2 में पढ़ना सी। मैं कोशिश करना कि मैं 2 बजे तक कुछ ना कुछ तुहाडे सामने को पेश करा तो बच्चों को याद कर लें। नबी पाक की मुखालफत शुरू हुई है अल्लाह की तौहीद तो। बंदियां नूं पता सी कि जिहड़ा पे आंदा ना अल्लाह एक है, आंदा है ठीक है। जिन्हें साडे कोलों बुत छुड़वाए इन्हें शराब भी छुड़ा देनी है, इन्हें सूद खाना भी छुड़ा देना है, इन्हें रिश्वत लेनी भी छुड़ा देनी है, इस ज़िना भी छुड़ा देना है, इस हर ऐब छुड़ा देना है, क्योंकि है ही बेऐब। सुभान अल्लाह, है ही बेऐब। असी जड़ा आने ना कि थानेदार को चंगा आ जाए, चंगा आ जाए तो साडे बारे च नहीं आना। अल्लाह दे बंदे हो, चंगा आ गया तो फिर उन्हें सारे चंगे ही करने ने ना। तो जिवें दे साडे मिजाज होए ने, जे वो पैसे ना लवे तो फिर, जे सिफारिश ना मने तो फिर भैड़ा ही होया ना। मैं तेन एक गल दसा, जिन्ना चाह चढ़िया ना बंदे नूं इमामे ज़माना दे आउण दिया, मैं सोचना जिवें दे असीं है जी आ गया तो बनेगा साडा की। तुसां गौर नहीं फरमाया, हजरत इमाम महदी के आने पर ऐसा ही होगा जैसे मोहम्मद फिर आ गया है। ये मिजाज ठीक होने तो बंदा ठीक लगता है। ईमानदार बंदा गल करेगा तो ईमानदारी दी भी करेगा ना। ये नबी पाक बंदे दे बारिश क्यों नहीं आए? बंदे करप्शन, पूरा अरब करप्शन च मुबतला सी। मतरइया मामा नाल निकाह करने वाले, साली नाल बीवी की मौजूदगी च निकाह करने वाले, बीवी नू अम्मा कह के तलाक देने वाले, अपनी औलाद नू आप दफन करने वाले। अल्लाह फरमाता ला तकतलू औलादकुम, मत अपनी औलाद को कत्ल करो। जरा समझो तो सही मुआशरा कैसा सी, जेड़ा अपनी औलाद दा सज्जन नहीं सी, मुहम्मद दी औलाद दा सज्जन कैसे हो जाए? मैं बयाना मिजाज तो देखो ना, शराब पीने वाले बंदे, ज़ना करने वाले बंदे, रिश्वत खाने वाले बंदे, बुत परस्ती करने वाले बंदे, और बुत नू क्यों पूजते सुन, वो भी सुन लो। इस वास्ते कि बुत नू पूजी जाना है, आखना तो उसका कख नहीं ना। मेरा एक चाचे का पुत्र फौत हो गया, मेरे घर मेरे पीरां की तस्वीर लगी सी, ते तस्वीर दे नाल क्रीम पई सी तिब्बत। वो अंदर जाके ते शाह की तस्वीर नू आंदा, शाह जी क्रीम लै जा।
ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਡਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਡਰਨਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫੜਨਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। 100 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, 100 ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ? ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਆਂਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਬੀ फरमाया सी मैं 2 छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। तभी लोगों ने कहा था किताब ही काफी है। तुसां तवज्जो नहीं फरमाई? किताब बंदे नूं आंदी कुछ नहीं, बंदे फड़ते ने, कड़ी किताब नहीं लांदी। बोलो यार, वो यार कानून नाफज करने वाला अदारा लांदा ना। तुहाडा की ख्याल सी यजीद नूं कोई डर है सी कुरान दा? नहीं, कुरान उहदे कोल सी, कारी भी कोल सन, हाफिज भी कोल सन। हाफिज कुरान भी कब्जे च, कारियाने कुरान भी कब्जे च, ते कुरान भी उत्थे ही, मस्जिद भी कोल, अजान भी हुंदी सी, नमाज भी पढ़दा सी, रौला ही कोई नहीं सी। यारा करोड़ किताब तुहाडे कोल होवे, डर तुहानू उस सिपाही दा है जिन्हें इत्थों फड़ना है, जिन्हें फड़ना है, जिन्हें फड़ना है। किताब 1000 है, किताब लख है, बंदे नू डर ही नहीं आउंदा। उस एक कोलों क्यों आउंदा है? उस एक ने फड़ना ना। हुण पता लगे यजीद कल्ले हुसैन तो क्यों डरदा सी। ओ यार जिहदी नजर है जिन्हें फड़ना है, कानून नाफज करने वाले अदारे का नाम हुसैन इब्न अली। शुक्रिया। लो जनाब अली हजूर की मुखालफत ज़हन च आ गई। मैं बतूल की अहमियत दस के जा रहा, वो मैं 3 अहमियत दसियां सन, वक्त होने ना कि सिर्फ एक दसांगा। बतूल की अहमियत की, सिर्फ नबी की बेटी का नाम शरीफैन की मां का नाम फातिमा है। मैं कुरान ते हथ रख के पहला दावा करा, उत्तों एक दलील दिया, ते खुली छुट्टी है, क़यामत तक मेरा चैलेंज है, किधरे वापसी को जवाब आवे तो मैनू दिया जे। सिर्फ नबी की बेटी का नाम फातिमा नहीं, दीन की जरूरत का नाम फातिमा। जरूरत है इस्लाम का नाम है बतूल। कोई पता नहीं टगे टगे दे बंदे गल्लां कीतियां ने सहारा नू। अजीज़ां ने गिरामी कदर बतूल दी अहमियत देखो। पैगंबर दी मुखालफत हुई है इस कानून दी वजह तो। ऐ वो कानून दी किताब है, ओए इदू वड्डा कानून है ही कोई नहीं। इस कानून दी किताब विच लिखिया है पे बंदा शादियां किन्नियां कर सकदा। चलो मैं की आ बैठा तू, मैं तुहाडा ख्याल है साग लैके आए हैं, शादियां मैं करवा के जानियां ने। कुरान है, मैं पढ़ देना ये पढ़ दे। खालिक कायनात ने इस कानून च दसिया है
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ. تسی دو دو بھی کر سکتے ہو، تین تین بھی کر سکتے ہو، تے چار چار بھی کر سکتے. ہن بندے صرف اس واسطے گم نے کہ جدی آواز نکلی اندروں کسے سن لی پردہ دار نے، ہو سکتا ہے تو مولوی آندا سی دو دو ترے ترے چار چار، توں بڑے نعرے ماردا. آ جڑے بندے مک کے بیٹھے میں جاننا ساری گل چ. حالانکہ قرآن ہے، بھੈਣਾਂ بھی سندیاں نے، میری بیٹی واسطے بھی قرآن ہے، میری بہن واسطے بھی قرآن ہے، میری اماں واسطے بھی قرآن ہے، میری زوجہ واسطے بھی قرآن ہے. خالق کائنات نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تانوں خوش کرے تہاڈی دل کردا ہوے تسی کر سکتے ہو مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع تے چار چار بھی. ہاں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور سمجھو کہ میں عدل نہیں کر سکتا تو ایک پہ گزارا کر. عدل کرو تو دو دو کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو، پر عدل کرنا پینا جی. آ نہ ہوئے کہ گویا تھپتی ہوئے تو دوجی اے سی چ بیٹھی ہو، یہ جی نہیں، اے عدل کرنا جی. دو ترے تے چار چار تے بس ہے. وہ بندے لیا لوہیاں والے جڑے اندر نبی ساڈے ورگا ہے، یہ چوں تک تیرے میرے تے پابندی ہے، محمد دے تے نہیں نا. ہاں نبی 9 بھی کرن تے ٹھیک ہے، 11 بھی کرن تے ٹھیک ہے، بولو میرے نال. یہ مطلب ہے خود سوچ. یہی قانون دی کتاب دس دی ہے تسی 4 کر سکتے ہو ایک وقت تے بس، تے نبی 11 بھی رکھے تے ٹھیک ہے، بولو بولو ٹھیک ہے. اور جس نبی کا قانون تیرے قانون سے نہیں ملتا، اس کا خون تیرے خون سے کیسے مل گیا؟ اچھا تسی ایک گل دسو، اس قرآن دے وچ میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، لمبی بحث میں کر نہیں سکتا، میں مجبورہ کروں کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ فرماتا ہے جس آدم بی بی کو طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے انتظار کرے، اس کے بعد شادی کر سکتی ہے. کنے 3 مہینے. یہ قرآن دسے نا. ہوں تو صاحب لاندیا جانا ہے پہ کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. تہاڈی کیا بات ہے سن دی، میں پہ تکلیف دی گل کرنا نا. تکلیف ہوئی یہ طلاق دی خالق نے عدت دسی 3 مہینے. اور اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ. اللہ فرماتا ہے پھر 4 مہینے تے 10 دن عدت ہے، انتظار کرے تو پھر وہ بی بی شادی کر سکتی. جیڑی طلاق جو ہو جائے وہ کنی عدت ہے جی 3 مہینے. تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ. اور اگر کسی دا بندہ فوت ہو جائے تو وہ عدت کنی ہے 4 مہینے تے 10 دن. یہ ساری ایچی بیچی قرآن چ ہے نا. تہاڈی کیا بات ہے. وہ میں نہ ساری ایچی بیچی تو مراد چھوٹی موٹی ہر گل قرآن لکھی ہے کہ جیڑی ایسا ہوئے وہ 3 مہینے عدت ہے اس تو بعد کر سکتی، تے جیڑی ایسا ہوئے وہ عدت 4 مہینے تے 10 دن وہ کر سکتی ہے. اے قرآن ہے تے اے ہی قانون ہے. اور پھر اسے قانون چ لکھے ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. یہ تیری ایسا کر سکتی ہے، محمد کی نہیں کر سکتی. عدت تیریاں میریاں بہناں دی ہے، پیغمبر دی بی بی دی کوئی عدت نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرا نکاح پیغمبر کے تھی، کیونکہ وہ سارے زمانے کی ماں لگتی ہے اور ماں سے نکاح حرام ہوتا. اچھا جی اسی 4 شادیاں کر سکتے ایک وقت تے زیادہ نہیں کر سکتے، کن نے دسے ہے؟ تہاڈی خیر ہوئے. قرآن نے زبان کدی چوں نکلے قرآن دس جی نبی 10 کے گھر. شکریہ. اچھا اگر بندہ فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن، نبی 4 مہینے بھی 10 کے گئے تے اتنے 10 دن بھی اے صدقے ہوں سواد آن لگا 10 کے گئے. شکریہ شکریہ. یہ مطلب نبی دی ذمہ داری ہے نا، نبی دی ذمہ داری ہے نا 10 کے جان.
یہ مطلب ہے نبی دس کے گئے تے میری بیوی قیامت تک نہیں کر سکتی، یہ بھی نبی دس کے گئے جی، دس کے گئے۔ اچھا ایک اور آیت پڑھنے بڑا لطف ہے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا سنو بھائی سنو بندو، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلفا، جو عورتیں تمہارے باپوں کے نکاح میں رہ چکی ہیں اگرچہ تمہاری سوتیلی مائیں ہیں مگر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے نبی دس کے گئے۔ اے پیو دی جڑی منکوہا ہوئے وہ نال نکاح نہیں ہوندا، پہلے زمانے سے لوگ کر لیندے سن، یہ بھی دسا تانوں میں الا ما قد سلفا، اللہ فرمایا جڑی گزر گئی وہ گزر گئی، چھڈو اور چھڈو جہالت جنج کردے سو ہن نہیں ہونا، سوتیلی ماں نال مترئی ماں نال نکاح نہیں ہوندا، اے بھی نبی تھے رہنا گے۔ پھر اللہ فرماندا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ اب ایک وقت میں دو بہنیں ایک بندے کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اے بھی نبی، بڑا سواد آ رہا ہے، اے بھی نبی دس کے گئے۔ اگر تسی تھوڑا جا تعاون کرو تو پھر خالق نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب، جوا اور پھالوں پر تیر پھینک پھینک کر یہ پھالیں نکالنا، یہ سارے کام پلیدی کے ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ جوا نہیں کھیلنا، نبی دس گئے۔ شراب نہیں پینی، نبی دس کے گئے۔ بت پرستی نہیں کرنی، نبی دس کے گئے۔ ایک آیت مجیدہ اور سن لو، انہوں ایتھے ہی کلوز کراں، موضوع لمبا سی لیکن ذرا وہ شروع ہو گیا تو میں سمجھنا کہ انہوں بیان کر دینا چاہیے۔ سورہ مبارکہ نساء ہی میں پڑھ رہے جناب سامنے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق۔ اولاد تو ہڈی ہے تو دس دا اللہ ہے، اللہ دی اولاد ہے کوئی؟ اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ نبی پاک نے دسیا سنو لوگو کہ ذکری مثل حظ الانثیین، خالق نے فرمایا مردوں کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہے۔ لمبی آیتیں میں دووے آیتاں پڑھی ہیں نا تو ٹائم مک جائے گا، میں تو انہوں جلدی جلدی سنا دینا، لفظ میں سنانا ذرا سے۔ فَلَهَا نِصْفُ، نصف کنوں آندے ہو لوئیاں آنے؟ اب میں اپنے پنڈ دی گل نہیں کرتا تو اڑے پنڈ، نصف کنوں آندے اد۔ پھر فرمایا منہما سدس، ایدہ معنی چھواں حصہ، سلس ایدہ معنی تیسرا حصہ، فالکم الربع ایدہ معنی چوتھائی حصہ، فلہن ثمن ایدہ مطلب ہے آٹھواں حصہ۔ ہن میں دسن لگا چار بیویاں ایک وقت ہی رکھ سکتے ہو، نبی دس کا گیا۔ جیڑی بیوی نو طلاق ہو جائے بیبی نو وہ 3 مہینے عدت ہے، نبی دس گیا۔ جہاں بندہ فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن، نبی دس کے گئے۔ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، نبی دس کے گئے۔ اولاد زیادہ ہو تو بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ، نبی دس کے گئے۔ بیٹی 1 ہے، آدھا اسے ترکہ ملے گا اور باقی آدھا ردن اس کو چلا جائے گا، سارے کا سارا وہ 1 ہی لے گی اگر 1 ہے تو، اے بھی نبی دس کے گئے۔ چوتھی گل، میت صاحب اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت جان والا اولاد چھڑ کے گیا ہے تو دے ماں پیو نو 6واں حصہ دی ملکیت چ ملے گا ترکے چوں، اے بھی نبی دس کے گئے نے۔ ہن جنہیں جنہیں نہیں کسی نو دینا ہوں غصہ دینا نہ کرے، مجلس سے سننی پیڑی ہے نا۔ اگر مرن والا مر گیا ہے ترکہ چھڑ گیا ہے تے اگر اولاد رکھدا ہے تے 6واں حصہ ہو دے، اور ماں پیو تے بولو خدا دا نام، ماں باپ نو ملے گا 6واں حصہ تے اے بھی نبی دس کے گئے نے۔ اولاد نہیں ہے، اگر بندہ دی اولاد ہی کوئی نہیں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا، اے بھی نبی دس کے گئے نے۔ اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری موجود ہیں، میرے سالی گل نہیں سی، آرام نہ بیٹھ کے کرنا نہیں سی کتے، مہربانی فرماؤ۔ اگر میت مرن والا پسماندگان چ والدین دے نال کچھ ایسے بھی چھڑ گئے جڑے او دے ماں لو سکے نے یا او دے پیو لو سکے نے تو فرمان دین
بھائی موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 سے گھٹ کر 1/6 ہو جائے گا۔ اگر وہ ہور بھی بھینا بھرا موجود نے ماں والوں یا پیو والوں، ہن ایچی بیچی دی سمجھ جنوں نہ آوے وہ تے میرا قصور ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی جدا ایک حصہ بنتا ہے 10 کے گئے نے، جدا 2 بنتا ہے 10 کے گئے نے، جدا 3 بنتا ہے 10 کے گئے نے، جدا 6واں بنتا ہے 10 کے گئے نے، جدا 8واں بنتا ہے 10 کے گئے نے۔ یہ سارے جہان نو جڑا نبی سارے دے حصے دس گیا ہے، وہ بیٹی نو نہیں سی دس گیا کہ ساری وراثت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ کی سمجھتے ہو نبی ذمہ دار؟ اور میرے عزیز دوستو، نبی دین دی ایچی بچی دس کے گئے نے تے تینوں لوگ پہ دس دینے کہ نبیوں دا تے ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کی کرتے ہو؟ اوہ حضرات، یہ معاملہ بطول کا نہیں، توہین رسالت ہے۔ نبی تے 1/6 دس گئے نے، بہنا برا ہون تو پھر کٹ کے 1/6 ہو جاندہ ہے، پہلا ماں دا 1/3 ہوندہ ہے۔ وہ ایڈی باریکی نال جڑا سارے جان دے اسے دس کے گیا ہے، وہ صرف اپنی بیٹی نو نہیں سی دس کے گیا کہ نبیان دا وارث کوئی نہیں ہوندہ۔ لاجیکلی سوال ہے، کدی سوچو اصل گل کی ہے؟ اصل اس کتاب تے قانون تو او تانگے جس شراب چھڑنی نہیں، جنہیں زنا چھڑنا نہیں، جنہیں حصہ دینا نہیں، جنہیں شادیاں کنٹرول چ کرنیاں نہیں، جنہیں عدل کرنا نہیں۔ ہارو بندہ اس قانون تو تنگ سی جدے تے قانون فٹ ہوندا سی۔ حضرات، ہر وہ بندہ میرے نبی کے خلاف تھا جو قانون شکن تھا یا قانون شکنوں کا یار تھا۔ اس قانون تو بندے تنگ سن، جدو تنگ آئے تو تنگی تو بعد کرن کی لگے۔ نبی دا نہ علم نہ کوئی مقابلہ سی، بولو، نبی دا نہ ہتھی پہن نال کوئی مقابلہ سی۔ جے کوئی علم واسطے علم دا زور لے کے ہوندا سی تو نبی خود مدینہ تو علم سان۔ ہاں، جے کوئی سرمایہ دار سامنے ہوندا سی تو خدیجہ دا مال ہر شے گھر کر دیندا سی۔ اگر کوئی لڑن ہوندا سی تو ابو طالب دے پتر اگے کھلو جاندے سن۔ نبی دا مقابلہ ہی کوئی نہیں سی۔ آخر سارے دین دے دشمن نبی دے مرن دی دعا کرن لگ پے کہ جو دنیا چھڑے گا پھر اسی اس دین نو اڑاواں گے، اس قانون دیا تجیاں اڑاواں گے۔ نبی تے دنیا تو جے نسن گئے، البتہ نبی دا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جمیں نبی دا بیٹا فوت ہویا، انہاں نو بڑی خوشی ہوئی۔ اور جڑی گل لکھی ہے ضیاء القرآن وچ پیر کرم علی شاہ نے، او میں جناب دے سامنے بیان کر دینا جی۔ او ارشاد فرماندے دا دھیان نال سننا۔ قانون تساں سن لیا، کچھ نہ کچھ میں پڑھے۔ عدت کنی ہے، او دی عدت کنی ہے، او دا حصہ کنا ہے، او دا حصہ کنا ہے، حرام کی ہے، حلال کی ہے، جائز کی ہے، نجائز کی ہے۔ یہ دی وجہ تو ہی نبی تو تنگ سن نا۔ بولو بولو یار، یہ دا مطلب ہے نبی دے اندروں تکلیف تے اس قانون دی وجہ تو۔ ہن انہاں نو نبی دے بیٹے دے فوت ہو جان تے جڑا چا چڑھیا اون دھیان نال سن لینا۔ پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے وہ لکھتے ہیں کہ کفار مکہ جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے۔ روز افزوں دا میں ترجمہ کرا، پھر ترجمہ کر دیں، روز بروز ترقی، ہر روز اسلام ترقی کرنے لگ پیا تے کفار نو ترقی۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے، میں بطول دی اہمیت دسن لگا، ہنے تھوڑے ذہن چ انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے۔ روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن دو، کافر کی آندے سن، صدقے صدقے سر اٹھاؤ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، اسلام چند روزہ کون آندے سن؟ اے تھوڑی خیر ہوئے کفار کہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا دین بھی ساتھ ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ کون آندے سن؟ کفار، تھوڑی خیر ہوئے۔
اور جب حضور کا بیٹا فوت ہوا تو یہ کہنے لگے کہ اب تو بالکل ہی دین ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے. سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے. پتہ نہیں ہے جلوئیاں والے کنے بندے میری یہ گل وصول کر کے کھڑ دینے. یہ مطلب ہے ان بے غیرتوں کو خطرہ محمد سے نہیں تھا، مشن سے تھا. اور یار مخالفت نبی کی نہیں تھی، اس مشن، بہت شکریہ، اس مشن کی مخالفت تھی. سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن، آئے ہائے ایک لفظ آ رہے ہیں مل پانا خدا واسطے، فرماتے ہیں آس بن وائل نے کہا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. کنے بندے بھائی قائم مقام تے پہنچے؟ قائم مقام جڑا مگروں چلا سکے. صدر جدو جاندہ ہے نا پاکستان دا کدھر وانڈا نہیں جاندہ، مگر دا سینن دا چیئرمین دا قائم مقام بنتا ہے تاکہ پاکستان دا معاملہ چل سکے. یہ دا مطلب ہے صدر پاکستان نو آوارہ نہیں چھڑتا. تیرا کی خیال ہے محمد سارا دین آوارہ چھڑ کے چلے جائیں؟ آخری گل کر رہے ہیں، فضول دی اہمیت دس رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے پورے قانون کو نبی نے پڑھ کے سنایا، اور جو اس قانون سے تنگ تھا وہ نبی کے بیٹے کے فوت ہو جانے پہ خوش تھا کہ اس کا بیٹا ہی نہیں رہا تو اس کا مشن آگے کیسے بڑھے گا. یہ دا مطلب ہے عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ اس مشن کو ماننے والے آگے نہیں چلا سکتے، محمد کا کوئی وارث ہی چلا سکتا. کی سمجھ رہے ہو؟ دین مننے والا کوئی بندہ نہیں سی. اور دربار پیرا نال چل دے نے، مریدہ نال نہیں. لوگ آتے ہیں دربار دا حال کوئی نہیں، پیر دا پتر ہی کوئی نہیں، تے مرید چلا لینا. وہ مرید آتے ہیں اسی منجی تے شہروں دی بچھا چھڑا کریں گے، کون سوٹی بھی رکھ دیں گے، اتنے تسبیح بھی ٹنگ دیں گے، منجی تے کون پوے؟ اجے بھی سمجھ نہیں آئی. وہ سارا سامان تے رکھ لیں گے، اس منجی تے کون پوے؟ انہوں آتے نے وارث. نبی دا بیٹا فوت ہویا، وہ بھی اللہ آپ کیتا. عرب دے بدو راضی ہو گئے، اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں ہے تو مشن آگے کیسے بڑھے گا. آؤ بھائی ایک آیت پڑھا تے بطول دی شاید کچھ اہمیت جناب دے ذہن چ رکھا. پیر کرم علی شاہ لکھ دینے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیج کر، ایک آیت، ہن سواد آیا میں نے، ہن سارے بندے متوجہ، اللہ نے ایک آیت بھیج کر ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب بھی دے دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ بھی کر دیا، اور دین اسلام کی بقا کا ضامن بن کے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا نام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا. یہ بکواس کرتے رہے انا تو اے نقل کا حسین فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرے دشمن کا نام ختم ہوگا، تیرے دشمن کا نظام ختم ہوگا، تیرے دشمن کا مشن ختم ہوگا. میں نے تو تجھے کوثر عطا کی، تیری نسل بھی رہے گی، تیرا نظام بھی رہے گا. رکھ قرآن تے کھلے تے میرے انگو ہاتھ، اور رکھ تیرا بھی قرآن ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ رکھنا قرآن تے ہاتھ. اور مجھے پتا قرآن کا واسطہ نبی کی بیٹی 4 ہو یا 1000 ہو، نسل کس سے باقی ہے؟ نگی بیانا نبی دیا 4 بیٹیاں ہوں یا نبی دیا 1000 بیٹیاں ہوں، بتا وہ کوثر کی وجہ کون ہے؟ نبی کی اولاد کا سبب کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج تک نبی کی اولاد باقی؟ 10 شدی 10 اے اولاد رسول، اے سید نبی دی اولاد، اے سید نبی دی اولاد بیٹھن. آج تک سیدہ دی گل کر رہے ہیں، سید اہل حدیث بھی ہوئے،
کی گل ہوئی تسی سمجھ دو نہیں ہوگا میں نہ سید اہل حدیث بھی ہوئے جے بطول بچوں نہیں تو سید نہیں ہاں سید زہرا بچوں نے ایدہ مطلب ہے سنی ہوئے شیعہ ہوئے چورا شریف گولڑا شریف سیال شریف گرمی شریف جتوں دا بھی کوئی ہوئے سید بطول بچوں ہے تو سید ہے نا میں اہم گل کر رہا جی حضرات اگر نبی کے ماننے والے نبی کے ماننے والے اس مشن کو آگے چلا سکتے ہوتے تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا اللہ کہہ دیتا یہ مشن ہے اس کا اولاد سے تعلق نہیں ماننے والے ہی چلا لیں گے جب اللہ کی نظر میں ماننے والے کافی نہیں ماننے والے اور ہیں وارث اور ہیں پوری کائنات انکار کرے میں نے فون کرنا علماء دا متفقہ فیصلہ کریں انہا شانیہ کا ہوول ابتر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن بے نشان رہے گا تیرے دین کی بقا بھی بھیج رہا ہوں تیرے نشان کا وارث بھی بھیج رہا ہوں تیرے نظام کی زندگی بھی بھیج رہا ہوں کوثر کی شکل میں ہاتھ قرآن تیرا کے اعلان کر رہے ہیں شیعہ سنی متفق فیصلہ کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی محمد کی نسل زہرا سے چلی یہ مطلب اعلان کرا صرف نبی کے بیٹی کا نام بطول نہیں صرف علی کی زوجہ فاطمہ نہیں صرف حسنین کی ماں فاطمہ نہیں حضرات دین کی بقا کا نام زہرا ہے اسلام کے تحفظ کا نام زہرا بس یہ سبب بقائے اسلام ہے زہرا اور بطول دی وجہ تو اسلام باقی ہے تیرا دشمن بے نشان رہے گا تیرا نام بھی رہے گا اسلام بھی رہے گا حضرات یہ اسلام ماننے والوں کی وجہ سے باقی نہیں وارثوں کی وجہ سے باقی ہے اللہ نے نماز میں درود پڑھوایا ان پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ بلغ العلا بکمالہ کشفت نجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو درود بھیجو اچھا جی اور جس پر بھیجو وسلموا تسلیما اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے پڑھو درود ایک باری اللہم صلی اللہ محمد تے روک دیو محمد تک پڑھ لو نماز محمد تک پڑھو نہیں پورا درود کی یہ محمد ہے آل محمد اسی آل کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں درود ہے نبی پر اور نبی بھی آل پر اور جس آل میں بطول نہیں وہ آل ہے ہی نہیں اور اللہ فرمایا سلیموا تسلیما جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یہ مطلب ہے جس طرح رسول کو تسلیم کیا جائے گا اسی طرح بطول کو تسلیم کیا جائے اہمیت ہے بطول میں کہڑا جملہ آکھاں ہاشمی صاحب تہاڈے واسطے آکھاں انہوں لکھ لینا خدا واسطے اپنی ڈائری میرا ایک جملہ میں تہاڈے کو دوبارہ سننا جی تہاڈے کو میں صرف تقریر کر کے جا رہا جملہ تہاڈے کو سننا حضرات دین کے تحفظ کا نام بطول ہے پھر کہہ رہے ہیں دین کی بقا کا نام زہرا ہے اور جو پورے دین کا تحفظ ہو اسے دین کے مسئلے نہیں بھول
سے تو ہاں نہیں. جو بقائے دین کی ضامن ہو اس کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں. بطول بقائے دین کا سبب ہے. اللہ فرمایا تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. بس یہ نہیں گل ہے. رسول آخیا اللہ ایک کے ہاں تسلیم کیتا کہ بحث کیتی؟ تسلیم کیتا. ہاں نبی آخیا قیامت آئے گی آئے گی بحث ہوئی ہے نہیں. جس پہ درود آخری جملہ جس پہ درود پڑھا جائے سوچ کے پڑھو. جس پر درود پڑھتے ہو اس سے بحث نہیں ہوتی. اجے مجلس نہیں پہنچی اور درود والے پر سے بحث نہیں ہوتی. اس کو صرف تسلیم کیا جاتا ہے. محمد بات کرے بس تسلیم کرو بحث نہیں ہوگی. زہرا کوئی بات کہے بس تسلیم کرو بحث نہیں ہوگی. اس بحث تو وال چیتے ہوئے نے بطول سن دے صبح. اب بیبیاں کھلوتیاں ہوتی ہیں نا کہ نہیں؟ اب بساں سے نہیں کھلوتیاں ہوتی ہیں. بچہ بھی چکے ہے گٹھڑی بھی پھڑی ایک ہاتھ اتنے بھی پائے تھلے گٹھڑی رکھی کھلو کے سفر کر دی. ہاں جنہ دیا پراڈو اپنیاں نے انہوں دی تھی نو آ کسی ویلے بس سفر کر. اور یار پراڈو اپنیاں نے کاراں اپنیاں نے جنہوں دی تھیاں دا سامان لوگ کوئی نوکر کاراں چ رکھتے ہیں انہوں آکھی بس چ کھلو کے سفر کرو بھی تو کسی دی تھی ہے نا. میرا خیال تسی سارے بندے آکھو گے کہ نہیں وہ ہو رہے اے ہو رہے وہ تو روز انج سفر کر دی ہے روز. یہ تو نہیں نا انج کر دی. تو کڈا کو امین ہے پٹھے دے مزدور دی تھی کھلو کے سفر کر دی ہے تو تیری اس واسطے نہیں کر دی کہ اس ماحول نو کدی ویکھیا نہیں. رکھ کھلے قرآن تے ہاتھ محمد دیاں تیاں بازاراں دا ماحول اگے ویکھیا. تیری تے میری بس چ نہیں کھلو سکتی. بطول آندی سی چاچا میں تھک پئی ہاں. بس اہمیت نہ رہی. بندے قرآن ہی پڑھتے تے اہمیت نہیں دی. اہمیت ہوں تے جی رل دیاں رسول پاک دیاں تھیاں. کیا قرآن نہیں آکھیا حسنین شریفین دے متعلق ابنا نا با ابنا کو تسی اپنے بیٹے لے آؤ تو میں اپنے بیٹے لے آؤں. یہ مطلب ہے امام حسن تے امام حسین قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے نا. تو میرے آنسواں دی وجہ سننا ہویا کہ مینوں کی ہویا میں دساں جے قرآن دے مطابق بطول دے پتر نبی دے بیٹے نے تے بطول دیاں تیاں نبی دیاں بیٹیاں نہیں. یہ مطلب ہے جڑیاں گلیاں چ رولیاں نہیں نہ نبی دیاں بیٹیاں سن. لوہیاں والے وچ مینوں کوئی چپیڑ منہ تے مارے مینوں سب تو پہلا ذہن وچ لوہیاں والے دے بندے یاد آنے نے کوئی تھے انہاں چوں آ جائے. میں چنیوٹ والے نوں یاد کرنا اور میں نہ اتوں گڑمے پھڑ کے منہ تے کوئی چپیڑ مارے سب تو پہلو مینوں میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے یہ یاد آن گے چوری صاحب یاد آن گے سمرا پہ انہاں چوں کوئی آ جائے نا کدی تو آ کے آخیا کیوں ہے جی میں کرتے. یہ مطلب ہے جتھے بندہ اجڑے اس علاقے دے واقف یاد ہو. بولو بولو جتھے بندہ اوکھا ہوئے اس علاقے صدقے بھائی تو اڈے ذہن سے گل اتر گئی اس علاقے دے تو سجن یاد آؤں گے تے بندہ انہوں نے یاد کرے گا بھی کدی انہاں چ کوئی ہوئے تو آگے انہوں پوچھے تسی ایک گل دسو. عمران خان نے ایک بچے نو انعام دیتا ہے تمغہ جرت دیتا ہے 23 مارچ نو دینا نے باقاعدہ. وہ سیالکوٹ دا بچہ کی کیتا بندہ بچا لیا بندہ بچا لے بندہ نہیں بچیا بندہ مار چھڑیا انہیں. لاش لوکا رولی ہو دی کپڑے لٹے نے منہ تے ٹھڈے مارے نے تے ہر بندہ آندا کلیجے نو ہاتھ پے گئے. سیالکوٹ چ راش رولے تے تیرے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے. شامی غریباں تینوں کدی روڑ نہیں آیا جتھے رسول دے پتر دی لاش تے بندے گھوڑے توڑائے. میرا خیال ہے کدی نہ کدی کوئی آنسو انہاں دے غم چ بھی آ جانا چاہیے. مولا تانوں جزا دے بچایا نے بچایا اس انعام لینا سو بچایا سو نہیں تو کی آخیا کی کرتا رہے
हाँ सिर्फ एक ही गल करता रहा, ना मारो, ना मारो ना मारो। वजीर आज़म आख्या 23 मार्च को तेनू इनाम देंगे, तू इन्निया बंदियां च खलो के आख्या ना मारो, ना बचे तो ना बचा सके। मेरे सामने खुला कुरान ही रसूल दिया तियां 10 मुहर्रम की डीगर नू उड़ीक दिया रही ने, कोई आखे ना मारो। पता नहीं रसूले खुदा कितना इनाम देंगे जरा एक बारी खलो के आग छड़दा ना मारो। मैं तुहानू की दसा किवें रुलियां ने। बस चलो मैं 3 मिनट होर पढ़ा तो सवा छड़ देना। किबला मैं तुहाडे वास्ते शाह जी तशरीफ फरमा ने रिजवी साहब, तो मैं 3 मिनट एक गल कर देना। मैं की आख्या, जिस इलाके च कोई उजड़े उस इलाके दा तुसी लंबाली तो तुसी केड़ा पिंड तुहाडा, तुहाडा पिंड केड़ा इनदा पिंड हाँ त्रिली के इलाके च मैनू कोई तकलीफ होवे तो मैनू ये दोस्त याद आना इत्थे किते आ जाए। खुदा दी कसम बतूल दियां धीयां बड़ियां औखियां होंदियां सन जदों वाकफां दे मकानां कोलों इंज गुजरी, वाकफ दे मकान कोलों इंज गुजरी। एक घर कोलों गुजरी है बीबी, इन्ने रोए ने बीबी पाक। वो पुरानी कनीज सी बतूल दी, इसे घर च पली ते इसे घर च जवान हुई तो शादी इन्हां आप कीती। ए बस पई ते ज़हरा दी धी उजड़ गई। जिहड़े वेले गली चो काफला गुजरिया बाहर ढोल बजे, ढोल वजदे सन पे, वाजे पे बजदे सन, बंदे कट्टे नचदे सन पे। इहदी 4-5 साल दी बच्ची छत ते आई, ढोल सुन के अगों जनाब सकीना ते नजर पई, जिहड़ी फुफी दे गल च बावां पाईयां ते नाल मूंह दे मूंह रख के पई आंदी है, फुफी मैनू प्यास बड़ी लगी। एक दूजी गल, फुफी मेरा दिल करता है गले की रस्सी कुशादा हो तो मैं बाबे का सर वेखा। 2-3 गल्लां सुन के बच्ची दौड़ के थले आई ते कनीज बतूल दी सी, थले आके अम्मा नूं आंदी है छत ते आ। हुण मेरे लो वेखना, अम्मा नेड़े करके नाल लाया, कहण लगी प्यो तेरा परदेस है, मैं कदी छत ते गई, मैं कदी बाजार च गई हूं। उस आख्या अम्मा तू जांदी क्यों नहीं? उस आख्या पुत्र तू मैनू जानदी नहीं, मैं ज़ैनब दी कनीज, मैं पर्दादार हां, मैं नहीं कभी बाजार वाले पास गई। कहने लगी तेनू उस बीबी का वास्ता ही एक बार छत ते नाल रोन लग पई। उस नाल ला के 2-3 गल्लां पूछियां। उस आख्या इक्को गल दस, की वेख आई है बाजार च, मैनू क्यों खड़नी? मेरा ख्याल है मेरिया भैणां जल्दी समझन तुहाडे तो। छोटी बच्ची सी ना, भोले मुंह नाल कहण लगी अम्मा कैदना भी है ने, कैदी ऐलान तो कैदियां दा होया सी मस्जिद, कहण लगी कैदना भी है ते शरीफ कैद। कहने लगी तेनू इस उम्र च किवें पता लगा उन्हां दी शराफत दा? उस आख्या भुख लगदियां ने खाना नहीं मंगदियां, धुप लगदियां ने साया नहीं मंगदियां, प्यास लगदी है किसी को पानी नहीं मंगदियां, आपस च गल करदियां। जिदा रस्सी चो साह निकलदा है वो आंदी है वाह जा वाह, हाल है साडा पर्दा। पर्दे नूं रोंदियां नहीं ते तू क्यों एडी तंग है? कहण लगी अम्मा तेनू मैं कैदन विखाणी है छोटी जिहड़ी मेरी जिड्डी है। तुहाडे ज़हन च आ गई हो कैदन दी? मेरे जिड्डी है, तेरे जिड्डी भी कैद कर लई ने। हो सके वही तेनू विखाणी है ते नाल हौके लैके बच्चा रोवे ते गल नहीं निकलती। जदों हौके लैके रोन लगी तो मां नाल ला के कहण लगी तू वास्ता वड्डा दिता है, जानी हां मैं जानी हां, बस एक गल मैनू दस तू क्यों मैनू छत ते करनी है, वेख की आई है? 4 उस गल्लां कीतियां ने, दिल मेरा कट गया। पहली गल कहण लगी अम्मा जिहड़ी मेरे जिड्डी कैदन है ना ओहदा प्यो कतल हो गया। दूजा उसे क्या अगों जुल्म की गल है, अम्मा कदी किसी यतीमा नूं भी मारे, ओहदे मुंह ते किसे मारे। तीजी गल ओहदे कन्नां चों खून है, कन्न ओहदे फटे ने। चौथी गल एडी भोले मुंह नाल कीती तू, बड़ा वड्डा बंदा सख्त दिल जिहड़ा बर्दाश्त कर जाए। 4 कर लईआं, ओहदा बाप किसे कतल कर छड़िया। दूजा मुंह ते किसे मारे, तीजा कन्न फटे ने, किसे ओहदे 2 रंज खिंचे ने। चौथी गल जरा बच्चियां वाले सुननी है जरूर, भोली जे मुंह नाल कहण लगी अम्मा जदों किसी के कपड़े सड़ जान फिर बदल लेने चाहिए। वो जिहड़ी छोटी कैदन है ओहदे कपड़े सड़ गए, अम्मा ओहदे कोल बदलण वास्ते कपड़े भी कोई नहीं। ये मोमना बीबी ने किबला बेटी नूं पानी का प्याला फड़ाया, अपनी झोली च चंद रोटियां। हाय किदी आई है मेरे तक? कई बंदे पहली बारी मजलिस च आउंदे एवें हाया करदे ने,
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਦ ਖਜੂਰਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੱਡੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਟ ਖੜਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਬਨੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਹਾਏ ਕਿਦੀ ਆਈ। ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਬੀਬੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਲਗੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਆਂਝ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ। ਹਾਏ ਕਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਲੋ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਬੀਬੀ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਪਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਦਲ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇੰਜ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਂਟ ਦੀ ਕੋਹਨ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦਕਾ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਓ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜੇ। ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੰਨਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉम्मे हबीबा मैं ज़ैनब। ऐना अब्बास इब्न अली। फरमाया नोके सनान दे हुसैनी कोड़े दी गर्दन नाल अब्बास ही। मैनू दस मुहर्रम दी डीगर नू लुट लिया उम्मत ने। ज़हरा की बेटियों की तशहीर हो रही है, गैरत से चल रहे हैं सज्जा सर झुका के। ये थे किबला अली नासर हुसैनी खिताब फरमा रहे थे। मोमिन